یاد رکھیں عمل بھی تب نیک ہوتے ہیں جب حلال کھا کر کیے جائیں. حلال بولتا ہے، حلال نظر آتا ہے، نسلوں میں نظر آتا ہے، نسلوں میں وفا، خلوص اور نیک فطرت ہوتی ہے. حلال کی کمائی پر پلنے بڑھنے والے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی ان میں حلال نہیں ہوتا، نہ ان کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں. آج دیکھیں جس طرح سود، رشوت، کرپشن، حرام کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بچے بھی تو باغی ہوتے جا رہے ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. حرام کما کر بچوں کو مہنگے سکولوں میں پڑھانا، حرام کھلا کر ان کے اعلیٰ علاج معالجے اور ان کی ضروریات پوری کرنا، پھر ان سے امید رکھنا حرام کھلا کر، یہ امید رکھنا کہ وہ حلال ہی ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے دیکھیں کہ کلوا من الطیبات کے بعد ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. بھوکے رہنے والے، فاقے کاٹنے والے مگر تھوڑا حلال کھانے والے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا حلال ان کے کردار سے نظر آتا ہے. اگر اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو حرام زیادہ کھلانے کے بجائے حلال تھوڑا کھلائیں. اللہ طاقت دینے والا ہے. اس طرف بہت غور کریں کہ گھر میں جو کچھ لایا جاتا ہے وہ حلال کمائی کا یا حرام کا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ دور دراز کا سفر کر کے احرام باندھ کے بیت اللہ کے صحن میں آتا ہے، اتنا خرچہ کر کے، اتنی محنت اٹھا کے، پھر وہ آ کے اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر، یہ عطا کر، یہ عطا کر. اللہ اسے کیا جواب دیتا ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا تھا، ومشربہ حرام وملبسہ حرام، ٹکٹ بھر کے آیا حرام کی کمائی کی، احرام باندھ کے آیا حرام کی کمائی کا، اس کا اپنا جسم سارا، اپنی ساری باڈی حرام پر پلی بڑی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، دعا پھر کیسے قبول ہو؟ لمبی لمبی بھاری بھاری قیمتی قیمتی تسبیح اٹھانے سے، سر پر ٹوپی سجانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ماتھے پہ محراب لگوانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. حلال بولتا ہے، حلال نظر آتا ہے. انبیاء کو حکم دیا گیا کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، کیونکہ حلال کھانے کے بعد ہی عمل صالح نصیب ہوتے ہیں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے.